عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ۔ ساری تعریفیں خدا برتر کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان حسن آفتی کا سلام قبول کیجیے، اور آج ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہم یہاں بطراب منبرگاہ میں ذریعے پاک جناب زینب صلی اللہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور قائم ٹی وی کا خصوصی پروگرام جو ایام فاطمیہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں پیر طریقت، معروف عالم دین، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے دنیا میں، اور چینل پہ بھی ماشاءاللہ یہ آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان کا اس گھرانے سے تعلق ہے جو عشق رسول میں مزن ہے اور فدائے آل رسول بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہم نے دعوت دی، ان کے ساتھ ہی ماشاءاللہ ریسرچ اسکالر علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ آپ دونوں حضرات کو سلام، اور ساتھ ہی ٹائم ٹی وی کی جانب سے آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکال کر آج اس پروگرام میں ٹائم ٹی وی کو ٹائم دیا۔ آئیے سوالات کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جناب ڈاکٹر مبشر عالم صاحب سے کرتے ہیں۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ بی بی سیدہ کی شان میں سورہ کوثر آئی، اس سورہ کی روشنی میں بی بی کی کیا فضیلت آپ بیان فرمائیں گے، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ رب جلیل القدر نے اپنے حبیب سے فرماتے ہوئے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب آپ کو کثرت عطا کی جائے گی، اور اس کثرت سے آپ شکرانہ ادا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ یقیناً ذلیل و خوار ہوگا۔ کثرت سے مراد آپ کی وہ آل مبارکہ ہے جو تا قیامت تک جاری رہے گی۔ یوں تو حسن بھائی دنیا میں جو نسب چلتا ہے وہ لڑکوں سے چلتا ہے، باپ سے چلتا ہے، لیکن کیا کہنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اپنا جو نسب چلایا وہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے جاری و ساری رہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی آل مبارکہ میں کثرت عطا فرمائی۔ گو کہ دشمنان دین نے بہت چاہا کہ سادات کے گھرانے کو ختم کر دیا جائے، ہر دور میں ہوتا رہا اور اس دور تک جاری ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ یہ معاملہ تا قیامت تک جاری رہے کہ سادات کی نسل کو گھٹا دیا جائے۔ لیکن جس رب العزت نے جس کا وعدہ قرآن پاک میں اپنے محبوب سے کر لیا ہو کہ ہم آپ کو کثرت عطا کریں گے، کوثر عطا کریں گے، تو آپ جناب دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں آپ کو سادات دکھتے ہیں، جہاں بجہاں آپ کو سید زادے دکھتے ہیں، سید زادیاں دکھتی ہیں، اور یہ گھرانہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ ختم ہوا ہے نہ ہوگا۔ اسی در سے ولایت پانے والے وہ کس کس منصب پہ فائز ہو گئے، اور یہ تو پھر آل رسول کا خاص گھرانہ ہے جو تمام خاندانوں میں، تمام گھرانوں میں سب سے افضل گھرانہ ہے، اور یہ ہمیشہ تا ابد قائم اور دائم رہے گا، باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ابھی سورہ کوثر کی تفصیل بتائی کہ کس طرح اللہ نے وعدہ کیا کہ اے رسول تمہیں ہم کثرت عطا کریں، اور یہ کثرت اس طرح سے کہ اولاد فاطمہ سلسلہ جاری اور آج بھی جاری ہے الحمدللہ سادات دنیا میں۔ اچھا یہ بتائیے گا قبلہ کہ ملت اسلامیہ میں بی بی کا کیا مقام ہے ملت اسلامیہ کے نظر میں، جو وہ تھوڑا سا بیان کیجیے۔
دیکھیں سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. وہ امتی نہیں جو سیدہ کائنات کی شان میں اپنا سر تسلیم خم نہ کرتے. سیدہ کائنات ہیں اور تمام مسالک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل مبارکہ ہے وہ آپ ہی سے ہے. سیدہ کائنات کو اگر ہم بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی بنا پر دیکھیں تو بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. خیر النساء پہلے یعنی کہ خیر النساء پہلے، پھر حسن و حسین اور مولا علی. اگر ہم واقعہ دیکھتے ہیں مباہلے کا، اس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آگے دائیں حسن ہیں بائیں حسین ہیں، درمیان میں ہے سیدہ کائنات اور پیچھے ہے مولا کائنات. واہ واہ واہ. اگر ایک قدم آگے بڑھائیں تو رسالت اور ایک قدم پیچھے کر لیں تو ولایت. کیا کہنا سیدہ کائنات کا، قربان ہو جائیے آپ ایسی ہستی پر. اور ہماری خواتین کو جو فی زمانہ ہمارے گھروں میں خواتین ہیں، چاہے وہ والدہ ہیں، ازواج ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں، ایک سمبل نظر آتا ہے. وہ اپنی ذات میں ایک سمبل ہے ہر طریقے سے. بہت پیاری بیٹی کے حساب سے، بہت پیاری زوجہ محترمہ کے حساب سے، بہت ہی شفیق اور مشفق مہربان ماں کی صورت میں. کون سا ایسا پہلو ہے زندگی کا جس سے ہماری خواتین سبق حاصل نہیں کر سکتی اور اپنی راہوں کو، اپنی منزلوں کو، اپنی راہوں کو کا تعین نہیں کر سکتی سیدہ کائنات کی اسٹڈی کرنے کے بعد. اور کیا کچھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں دے سکتے تھے. کیا کچھ. جب شہزادگان کے لیے جنت سے جوڑے آ سکتے ہیں تو سیدہ کے لیے تو حوریں بھی آ سکتی تھیں، ملائک بھی ان کی تعظیم میں جھکتے تھے. لیکن کیا کہیے کہ جب آپ وصال فرما رہی ہیں تو مولا کائنات سے فرماتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں میری میت کو اٹھایا جائے. وصیت فرماتی ہیں سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ. آپ فرماتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے میرے جنازے کو، تاکہ نامحرم کی نگاہ میرے جنازے پر نہ پڑ سکے. اور اندازہ لگائیے آپ کی طہارت کا، آپ کی عفت کا. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ سورہ تطہیر بھی اسی گھرانے کے لیے ہوتی ہے، اسی گھرانے کی بیویوں کے لیے ہوتی ہے. تو روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے جب ہم اس گھرانے کی کسی بھی ایک فرد کی گفتگو سنتے ہیں یا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تا قیامت آپ کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ہو. اور یقیناً آپ ہی کے صدقے ہوگی اور آپ کی آل مبارکہ کے صدقے میں امتیوں کی مغفرت ہوگی. جو قربانیاں یہ ہستیاں دے گئیں تو آپ ان سے بڑی قربانی دین اسلام میں کوئی دے نہیں سکتا، نہ اول نہ آخر. آپ نے تفصیل سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا پہ گفتگو کی. ناظرین وقفے کا ہم وقفے پہ جانا چاہ رہے ہیں، لیکن وقفے سے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال جناب قبلہ کعبہ علامہ سجاد شفیع نظوی صاحب سے کر لیتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا سیدہ بی بی کا نام فاطمہ، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بھائی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور معنی خیز باتیں کی،
اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ معصومہ عالم کا نام فاطمہ، جہنم سے نجات دینے والی، سبحان اللہ۔ اور دوسرا بی بی کے کئی القاب جو میں مین ہے وہ بتا رہا ہوں، جہنم سے چھڑوانے والی، نجات دلوانے والی، اور نہ سمجھ میں آنے والی، نہ سمجھ میں آنے، نہ سمجھ میں آنے والی۔ سبحان اللہ۔ اب ان دونوں صفتوں کو دیکھیے کہ جہنم سے چھڑوانے والی، نہ سمجھ میں آنے والی، میں صرف دو پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ اب یہ دونوں صفتیں آپ کو شوہر میں بھی نظر آئیں گی، قصیب النار والجنہ، جہنم سے چھڑانے والے مولا کائنات، اور زوجہ بھی، اور نہ سمجھ میں آنے والی بہلول جو تھے وہ ایک کٹورے میں پانی بھر رہے تھے سمندر سے، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ سمندر کو خالی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف، یہ سمندر کیسے آلہ ہے؟ اتنے بڑے فقیہ تھے، کہ یہ سمندر تو خالی ہو ہی نہیں سکتا، تم جتنے بھی کوزے بھر لو۔ تو مسکرا کے کہنے لگے یہی تو دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ جب یہ سمندر کوزے میں نہیں آ سکتا تو علی کے فضائل دنیا میں کہاں سما سکتے ہیں؟ تو نہ سمجھ میں آنے، علی کے فضائل بھی نہیں سمجھ میں آئے دنیا کو آج تک، معصومہ عالم کے فضائل بھی دنیا کو نہیں سمجھ میں آئے آج تک۔ تو بی بی جہنم سے چھڑوائیں گی اپنی امت کو، خواتین کو، کائنات کو چھڑوائیں گی، اور قیامت تک ان کے فضائل ہوتے جائیں گے۔ دنیا کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سیدہ کی منزلت اور ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کا رتبہ کیا ہے۔ دنیا سوچتی رہے گی، فضائل کے سمندر بہتے رہیں گے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے فاطمہ جیسی طاہر و طیب بیٹی عطا کی، اس شکر کی نماز پڑھو، اتنی عظیم شے دے دی ہے میں نے تمہیں قیامت تک فاطمہ کی صورت میں، کہ میں کسی چیز پہ تمہیں نہیں کہوں گا کہ شکر کی نماز پڑھو، تم رحمت للعالمین ہو، مگر ایسی بیٹی دے رہا ہوں، ایسی اکلوتی بیٹی دے رہا ہوں کہ اس شکر کی نماز پڑھو۔ ناظرین، وقفے کے دوران جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو اسی طرح ہمارے ساتھ معروف عالم دین اہل سنت جناب ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب بھی موجود ہوں گے، علامہ سجاد شبیلی جی صاحب بھی موجود ہوں گے، اور ہم اپنے سوالات کو وقفے کے بعد پھر دوبارہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ بنتے نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ۔ وقفے کے بعد پھر ہم آپ حاضر ہیں اور ہمارا پروگرام جاری ہے عظمت فاطمہ زہرا السلام ام ابیہا کے حوالے سے۔ تو آئیے ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب کی طرف پھر ایک دفعہ چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ جو رسول خدا اور بیٹی کے درمیان یعنی بی بی فاطمہ زہرا کے درمیان جو رشتہ تھا وہ تھا باپ بیٹی کا، لیکن تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسول خدا ان کا کس طرح احترام کیا کرتے تھے اور کس طرح جب وہ آتی تھی تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو تھوڑا سا اس تناظر میں بتائیے گا، کیا یہ باپ بیٹی کی محبت تھی یا کچھ اور تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی، اس دور میں جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس دور میں، اس زحلہ کے دور کے اندر آپ نے اپنی صاحبزادی سے وہ محبت قائم رکھی، وہ ان کی قدر و منزلت کو اجاگر کیا، دنیا کو رہتی دنیا تک یہ دلیل بن گیا کہ ایک تو فطری محبت ہوتی ہے باپ بیٹی کی اور بیٹی کی باپ سے، لیکن ہم اس دور میں بھی اگر اپنی بیٹی سے محبت کریں تو وہ تعظیم ہم نہیں دے سکتے جو تعظیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو دی، کہ میلوں فاصلے پہ گھر نہیں تھے، گھر قریبی تھے، مولا کائنات کا گھر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو تھے قریبی تھے۔ تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ دن جیسے ہمارے یہاں کی بیٹیاں 6 مہینے میں آ رہی ہیں یا سال میں آ رہی ہیں یا 3 مہینے میں آ رہی ہیں یا مہینے میں ایک دفعہ آ کے ملاقات کر رہی ہیں والدین سے، وہاں تو بار بار آنا ہوتا تھا اور بار بار جانا ہوتا تھا، بار بار آنا ہوتا تھا۔ تو جب سیدہ کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان کی عظمت اور رفت کو دیکھتے ہوئے، اس
کو دنیا کو بتانا دینا چاہتے تھے، امتیوں کو بتا دینا چاہتے تھے کہ دیکھو فاطمہ کی یہ شان ہے کہ نبی، اور وہ بھی خاتم النبیین، کائنات کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، فاطمہ تو زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی پٹکا، اپنی کملی شریف بچھاتے ہیں اور اس پہ جو ہے آپ کو کہتے ہیں کہ تشریف رکھیں۔ جب سیدہ کائنات بیٹھ جاتی تھی پھر آپ بیٹھتے تھے، تو یہ آپ کی قدر و منزلت تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھا کر، بتا کر، پریکٹیکل کر کے امت کو سمجھا دیا کہ یہ ہے سیدہ کائنات۔ عام بھی نہیں، عام نہیں ہے، ان کو عام مت سمجھنا، یہ بہت خاص ہے، خاص الخاص کے خاص ہیں یہ، اور یہ ایک ہی ہے، سیدہ کائنات کو دوسری نہیں آ سکتی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ایک ہی ہے۔ میں کہتا ہوں قیامت تک کوئی باپ اپنی بیٹی کی ایسی تعظیم نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں گزارش کروں گا، ڈاکٹر صاحب نے جیسے اتنی خوبصورت بات فرمائی کہ سیدہ کے بالوں کو جو ہے سونگھا کرتے تھے، تو امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایک دن کہ میں روز دیکھتی ہوں کہ آپ آتے ہیں اور آتے ہی پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ احترام کرنے کے بعد سیدہ کے بالوں کو سونگھنے لگتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، یعنی یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب مجھے حاجت ہوتی ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگھوں، سبحان اللہ۔ یعنی اتنے بڑے مدینے میں اور کسی کے پاس جنت نہیں تھی، ورنہ سرکار چلے جاتے وہاں۔ سرکار فرماتے ہیں بی بی سے کہ جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی تمنا ہوتی ہے تو آ کے سیدہ کے بالوں کو سونگھتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مدینے میں اور کسی کے پاس جنت کی خوشبو نہیں تھی تو حسنین کی ماں کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، یہ فرمائیے گا ذرا کہ آپ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی والدہ گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ کو کس حد تک سمجھتے ہیں؟ اسلام کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں اور کس طرح انہوں نے اسلام پھیلانے میں رسول اکرم کا ساتھ دیا اور کیا کیا خدمات رہی ان کی؟ حسن بھائی، اول وقت دین اسلام کا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ مقام کہ سب سے زیادہ نفع دین اسلام کو پہنچایا تو آپ کے تجارت کے مال میں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام معاملات پر آپ نے مشاہدہ کر لیا تو آپ نے خود نکاح کے لیے رشتہ بھیجا، عرض لگائی، اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو قبول کیا۔ اچھا حضور، یہاں پہ کچھ جو عام دنیا میں آج کل سلسلہ ہے کہ رشتے جو ہیں وہ لڑکے بھیجتے ہیں، لیکن یہاں قدرت نے کوئی اور تناظر میں یہ رکھا کہ نہیں، یہاں پر رشتہ رسول نے نہیں بھیجا بلکہ خدیجہ الکبریٰ نے خود رشتہ بھیجا۔ اس پہ دراصل آقا کو کس طرح ہم تجویز دے سکتے ہیں کہ گوہر نایاب بھی نہیں کہہ سکتے، ان سے بھی افضل ہیں، عارفہ والا ہیں آپ۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ کو چن لیا تھا اس دور کی خواتین کے اندر کہ ان سے دین اسلام کا کام بھی لینا ہے اور محسن اسلام کا رتبہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ کو دینا ہے۔ دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کرتے تو کہتے جی بھائی پسند کرنا، اس دور میں خاص کر جو لوگ ہیں ان کو کہنا چاہیے کم فہم لوگ، ان کو دلیل مل جاتی، دولت کیا ان کو دلیل مل جاتی، تو وہاں یہ دکھایا گیا کہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طبیعت، ظاہری معاملات وہ اتنی افضل و عرفہ والا ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ نے جب معلوم کیا اور ان کو پتہ چلا کہ لین دین میں دیانتداری، بولنے میں حق گوئی، چلنے میں نفاست، بیٹھنے اٹھنے میں نفاست،
गुफ्तगू करने में नफासत और पाकीज़गी, कम पेकर और मुजस्सम हैं आप, तो आपसे रहा नहीं गया और आपने कहा कि इनके अक़्द में अपने आप को मैं पेश कर दूं। और देखिए क्या खूबसूरत शान कि आपका निकाह भी जो हुआ, तो कुछ कम फहम उल्मा भी कहते हैं कि जी वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर लोग उंगलियां उठाते हैं, जबकि आपका निकाह मुबारका खुद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया और निकाह के पहला अल्फाज ही थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या शक, फिर क्या शुबा, फिर क्या शक और शुबा। इसका मतलब ये कि दिलों में कजी है, कदूरत है रसूल अल्लाह के घराने से, अदावत है, बोग्स है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। ये चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों। और सबसे बेहतरीन मुनाफिक की पहचान यही है कि जहाँ देखना हो कि इस मजमे में कौन कौन मोमिन है और कौन कौन मुनाफिक, तो मौला कायनात का जिक्र खैर कर दें, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घराने का जिक्र छेड़ दें, तो चेहरे पे बल पड़ जाएंगे, तो वो मुनाफिक होंगे और चेहरे अगर खिल उठेंगे और तबस्सुम आ जाएगा चेहरों पर, तो मोमिन। ये तो खुद फैसला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। तो बीबी खदीजतुल कुबरा ने की जो एहसानात हैं इस्लाम के ऊपर, दीन इस्लाम पर, और जिस तरीके से आपने दीन इस्लाम को अव्वल वक्त में परवान चढ़ाने के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, वो लामहदूद हैं और बेमिसाल हैं। यहाँ पे हसन भाई, ये डॉक्टर साहब की बात से कि दुनिया से जाने के बाद बज़ाहिर जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, तो इब्ने माजा में और निसाई में ये चीज़ लिखी हुई है कि सरकार जब भी कोई हिस्सा निकालते थे यानी महल्ले में बांटने के लिए, तो सबसे पहले जनाब खदीजतुल कुबरा के सहेलियों के लिए निकालते थे। सुभान अल्लाह। सबसे पहला ये काम करते थे। तो एक दफ़ा बीबी उम्मातुल मोमिनीन ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप पूरे महल्ले के जो हिस्सा निकालते हैं उसमें सबसे पहले जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सहेलियों के लिए क्यों निकालते हैं? तो आपने फरमाया कि खदीजतुल कुबरा ने जो मुझ पर एहसान किया है, मैं क़यामत तक उसको फरामोश नहीं कर सकता। यानी हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जनाब खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम पे एहसान किया, तो सरकार ने अपनी पूरी हयात तैयबा में जनाब खदीजा को कभी फरामोश नहीं। लेकिन उसमें ये भी बात तो वाज़ेह हो जाती है ना कि न सिर्फ रसूल पे एहसान किया, बल्कि यूँ कह लीजिए दीन इस्लाम और नबी एक ही चीज़। बिल्कुल माशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद पूरा, लेकिन जाते जाते 4 मिसरे शहज़ादी कौनैन फातिमा ज़हरा की शान में बयान करूँगा। नाज़रीन, कुरान सब्र व ज़ब्त की तफसीर फातिमा, कुरान सब्र व ज़ब्त की तफसीर फातिमा, यज़दा पसंद मानिए ततहीर फातिमा, ईमान के आफताब की तनवीर फातिमा, और हर रुख से अपने बाप की तस्वीर। हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हसन आपी को और डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम को, अल्लामा सज्जाद शबीर साहब को। आइंदा प्रोग्राम में फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल हैं, वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम